باشد عشق او هر طرف. علی اسد الله، علی ولی الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں کو، یا علی مدد علیہ السلام سب مومنین کو۔ آج کی میری دوسری ویڈیو میرے نئے چینل پہ، جس پہ میں بات کروں گا ولادت مولا علی علیہ السلام۔ اور ولادت مولا علی بیان سب کو پتہ ہے، میرے سب مومنین کو پتہ ہے کہ ولادت مولا علی کیا ہے۔ 13 رجب پورے پاکستان میں زور و شور سے، پوری دنیا میں زور و شور سے منایا جاتا ہے، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ولادت مولا علی کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ سب سے بڑی نشانی کعبہ کے اندر، دیوار کعبہ کے اندر جو درار ہے وہ بتاتی ہے کہ ولادت مولا علی کیا ہے۔ پھر بھی میں چند بیان ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ایک کتاب ہے ولادت مولا علی سے لے کے شہادت مولا علی تک، کتاب ہے طہا صاحب کی، اس میں نے یہ پڑھا ہے، اور اس میں میں آپ کو چند مین پوائنٹ جو ولادت مولا علی کے وہ بتانا چاہتا ہوں، جس میں بی بی فاطمہ بنت اسد جب اپنے گھر میں موجود تھیں اور ان کو 9واں مہینے کی درد محسوس ہوئی، اور وہ اٹھ کے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی، اور خانہ کعبہ کی طرف چلنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کے پاس آئیں تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی تو بی بی فاطمہ بنت اسد اس خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر چلی گئی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ جب داخل ہوئی بی بی فاطمہ بنت اسد، تو اس کے بعد پورے خانہ مکہ مکرمہ میں زور و شور ہو گیا کہ جناب ابو طالب کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں۔ تو لوگ آس پاس سے اکٹھے ہونے لگ گئے۔ 3 روز بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہے۔ 3 روز آس پاس کے لوگ موجود ہوتے رہے خانہ کعبہ کے پاس۔ جناب ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور خانہ کعبہ کے پاس آنے کا 3 روز بعد بی بی فاطمہ بنت اسد واپس دیوار کعبہ پھٹی اسی طرح، اور بی بی فاطمہ بنت اسد باہر آئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی تھی خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ اگر یہ دروازہ کھول کے نہ جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خود گئی ہیں، خود کھول کے گئی ہیں اندر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ خانہ کعبہ کی دیوار پڑنے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد واپس آئی، تو ان کے ہاتھ میں ایک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ترین بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے آگے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے آقا، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، میرا بچہ نہ کوئی حرکت کر رہا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ جل رہا ہے۔ تو جب رسول پاک بی بی مولا علی کے بالکل سامنے روبرو ہوئے تو مولا علی نے اپنی آنکھ کھولی، اور پہلا دیدار چہرے مصطفیٰ کا کیا۔ اور جب چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تو آس پاس کے لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں بی بی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چسا کے ان کو گھٹی دی، اور اسی طرح بی بی فاطمہ بنت اسد ان کو لے کے گھر کی طرف گئیں۔ تو اسی طرح مکہ میں ایک رواج تھا کہ پہلا بچہ ہوتا ہے، اس کو ایک رواج تھا کہ چٹان پہ لٹایا جاتا ہے، اور اس چٹان پہ لٹانے کے بعد ایک سانپ چھوڑا جاتا ہے۔ تو جب وہ سانپ چھوڑا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر تو وہ سانپ بچے کے پاس سے ہو کے گزر جائے تو کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ تو اسی طرح نا مکہ کے لوگوں نے کہا جناب ابو طالب کو کہ ابو طالب تجھے رواج یاد ہے مکہ کا؟ جناب ابو طالب نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہے۔ تو اسی طرح مولا علی کو چٹان پہ لٹایا گیا۔ چٹان پہ لٹانے کے بعد انہوں نے سانپ کو آیا گیا۔ جب سانپ آیا تو انہوں نے مولا علی کے پاس وہ سانپ آیا، سانپ آنے کے بعد مولا علی نے سانپ کو پکڑا، چیڑ پھاڑ دیا۔ اب وہاں پہ سانپ کو چیڑ پھاڑ کی عربی تھی حیدر، وہاں سے ان کو لقب مل گیا حیدر کا۔ انہوں نے اپنا سانپ کو چیڑ پھاڑ کے اس کا بالکل ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہاں سے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ سارے لوگ پریشان ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مولا علی یہ تو کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، جناب ابو طالب کو مبارکباد دینے لگ گئے۔ مبارکباد دینے کے بعد انہوں نے مولا علی کو بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر لے گئیں، اور گھر لے کے جانے کے بعد وہی مکہ میں جناب ابو طالب نے خوشیوں کے ساتھ اپنی خوشیاں منائی اپنے بیٹے کی اور اللہ کے شیر کی، اسد اللہ کی۔ تو یہ چند بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مزید آگے بھی جنگ صفین، جنگ بدر، بہت سی جنگیں مولا علی کی۔ سب سے بڑی جنگ فتح خیبر، جو سب بچے کو پتا فتح خیبر کیا ہے، کیسے ہوا۔
جنگ بدر، جنگ احد، جنگ صفین، بہت سی جنگیں ہیں، جنگ غدیر جس کو ہم عید غدیر کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میری صرف اسی متعلق تھی، کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور، اور کمنٹ میں کوئی بھی آپ کو جنگ منالی کے بارے میں سننی ہو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کو وہ ضرور سناؤں گا۔ تو بس میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ جاتے جاتے یہ ہے کہ میں آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، جتنا یہ خوشیوں کا مہینہ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، اتنا ہی یہ غم کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں مولا علی کی شہادت ہے، اور انشاءاللہ 19 رمضان کو شہادت مولا علی بیان کریں گے تینوں دن، ضرب علی، نصیحت علی اور اینڈ پہ شہادت علی، 3 دن کے روز ویڈیو ہوگی جو میں بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز واجب ہے، قرآن واجب ہے، کوشش کریے اپنے روزے مکمل رکھیے، اپنی نماز مکمل پڑھیے، ٹھیک ہے۔ ندیم سرور صاحب کا ایک نوحہ ہے، اس میں ندیم سرور صاحب فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسرے ممبر، رکوع میں برسو رہے جس کے قاضی میں مستر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقین تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نکین نقوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، بس نماز مسلح پہ رو رہا ہے کوئی، امام اس ہے اور حجت خدا ہے کوئی۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو تمام ہوتی ہے، پھر آپ سے ریکویسٹ ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔